میں عثمانی اپنا ضمیر بیان کرتے ہوئے، اپنے جذبات بیان کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، مجھے کہنے دیجئے بزبان حال شہید اللہ سے کہہ رہا ہوگا، مولا میں نے مان لیا تیری جنت کی نعمتیں لا زوال ہیں، تیری جنت کی نعمتوں کو نہ ہم نے دیکھا نہ سنا تھا نہ ان کے بارے میں سوچا تھا۔ اے اللہ تیرے بلند مقام کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم ہے، جو مزہ تیرے رستے میں کٹنے کا ہے، جو مزہ تیرے رستے میں ٹکڑے کروانے کا ہے، جو مزہ تیرے رستے میں خون بہانے کا ہے، اے اللہ تیری قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہ مزہ تو تیری جنت کی نعمتوں کے اندر بھی نہیں ہے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محرم کا مہینہ ہے۔ یہ محرم کا مہینہ اپنے اندر بہت ساری فضیلتیں، برکتیں، قربانیاں سموئے ہوئے ہے۔ جب تک یہ عالم باقی رہے گا، اس محرم کے مہینے سے جڑے ہوئے ہر واقعے سے فضا منور رہے گی۔ قربانیوں کی ایک داستان ہے، قربانیوں کی ایک تاریخ ہے جو محرم سے وابستہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ محرم وہ فضیلت والا مہینہ ہے کہ جس میں روزوں کو بڑی فضیلت دی گئی ہے، عبادتوں کو بڑی فضیلت دی گئی ہے۔ ہاں وہ عبادت روزے کی صورت میں ہو، عبادت کی صورت میں ہو، نماز کی صورت میں ہو، یا اہل و عیال پر وسعت کرنے کی صورت میں ہو، بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ قبل اس سے کہ میں اس ڈیٹیل میں جاؤں، اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جو مہینوں کی گنتی ہے وہ 12 ہے اللہ کے نزدیک اور اللہ کی کتاب میں، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا۔ یہاں سے ہمیں اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ یہ جو 12 مہینے اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں، یہ اللہ نے ترتیب دیے ہیں، یہ کسی انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ اپنی رفتار سے جب سے زمین و آسمان بنا ہے اسی رفتار سے زمانہ چل رہا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں،
ذی قعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، یہ 4 مہینے. تو اس حدیث کی روح سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ 12 مہینے یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ جو اسلامی نام ہیں ذی قعدہ، ذوالحجہ، رجب، محرم، یہ بھی اللہ کے بتائے ہوئے نام ہیں. یہ کسی انسان کے نہیں ہیں. یہ ترتیب بھی اللہ کی طرف سے اور نام بھی اللہ کی طرف سے. تو یہ 4 مہینے بڑی حرمت والے ہیں. ایک صحابی حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس. آپ نے فرمایا خطاب کرتے ہوئے اس صحابی کو کہ تم رمضان المبارک کے بعد ہر مہینے میں 1 روزہ رکھا کرو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے اندر تو زیادہ طاقت ہے. آپ نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 2 روزے رکھا کرو. مزید بڑھائیے. آپ نے فرمایا ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرو. اے اللہ کے رسول میرے اندر مزید قوت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرمت والے جو 4 مہینے ہیں تم ان میں روزے رکھا کرو. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے رکھو، روزے چھوڑو. آپ نے 3 مرتبہ یہ بات بیان فرمائی اور اپنی انگلیوں کو آپ اس طرح ملا رہے تھے کہ 3 دن روزے رکھو پھر چھوڑو، پھر 3 دن روزے رکھو پھر اس کو چھوڑو. آپ نے اشارہ کیا. محدثین نے اس حدیث کے تحت میں لکھا ہے اگر کوئی آدمی اس طریقے سے عمل کر سکتا ہے تو وہ اس طریقے سے عمل کرے. اگر اس کے علاوہ جس طریقے سے بھی وہ روزے رکھنا چاہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی حالت کو دیکھتے ہوئے ان کو یہ حکم دیا کہ آپ اس طرح جو ہے وہ روزے رکھیں. اور محرم بھی ان حرمت والے مہینوں کے اندر موجود ہے. اور یاد رکھیے جب ہم کہتے ہیں کہ محرم کے روزے، اس سے صرف عاشورہ کا روزہ مراد نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی آدمی عاشورہ کے علاوہ بھی کوئی روزہ رکھے گا تو اسے یہ فضیلت ملے گی. لیکن عاشورہ کا مستقل روزے کا اپنی ایک فضیلت ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے. لیکن اگر کوئی آدمی محرم کا کوئی روزہ بھی نہ رکھے، صرف عاشورہ کا روزہ رکھے، اس سے جو ہے وہ یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. اللہ اکبر. اور محرم کے اندر روزے رکھنے کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم یعنی رمضان المبارک کے بعد اللہ کے مہینے محرم میں روزے رکھنا افضل ہے. اب یہاں اس حدیث کے اندر اللہ رب العزت کے مہینے کو محرم قرار دیا گیا رمضان المبارک کے بعد. کیوں؟ محرم اللہ کا مہینہ، اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ. اللہ اکبر. اور لوگوں، جس چیز کی نسبت جس شخصیت کی طرف ہوتی ہے، جس چیز کی نسبت جس چیز کی طرف ہوتی ہے، اگر وہ چیز بلند ہو، فضیلت والی ہو، اور وہ چیز جو اس کے ساتھ منسلک ہوتی ہے، وابستہ ہوتی ہے، متعلق ہوتی ہے، اس کی نسبت بھی بڑھ جاتی ہے. کسی نے گھاس کو پوچھا تھا کہ تیرا مقام تو زمین ہے، تمہیں تو فیلڈ میں ہونا چاہیے تھا، تمہیں تو میدان میں ہونا چاہیے تھا، تمہیں تو کھیتوں میں ہونا چاہیے تھا، تو سٹیج میں کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہنے والے کو کہا کہ ہرے بھائی، پوچھنے سے پہلے دیکھ تو لے کہ میری میت کس کے ساتھ ہے. میں تو پھول کے ساتھ یہاں موجود ہوں. تو نسبت پھول کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اسے عزت کا ایک مقام دے دیا گیا. تو جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو، اس چیز کی نسبت اور اس کی فضیلت جو ہے اس کی نسبت کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے. اللہ اکبر. تو محرم کے مہینے کے اندر لوگوں، یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے روزے رکھنے کی، جس کا اہتمام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. جہاں حرمت والے مہینوں کے اندر عبادت کرنے کا ثواب زیادہ ہے، اسی طرح ان مہینوں کے اندر اللہ کی نافرمانی کرنے کا گناہ بھی زیادہ ہے. اور یہ
یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، یہ عظمت والے مہینے کیوں ہیں؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پہلے انبیاء کی شریعتوں میں، ان کے مذہبوں میں، یہ ان مہینوں کے اندر قتال یعنی جہاد کرنا یہ ممنوع تھا، اور دوسرا یہ محترم مہینے ہیں، اور یہ جو جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے ان مہینوں میں، یہ ہماری شریعت کے اندر منسوخ ہو چکا ہے۔ اب اس کا حکم باقی نہیں ہے، لیکن ان چار دوسرا حکم جو احترام والا ہے، ان چار مہینوں کا احترام اب بھی باقی ہے ہماری شریعت کے اندر۔ تو ان چار مہینوں کی فضیلت اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ پھر اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے 10ویں محرم کا دن بھی رکھا ہے، اور اکثر محدثین کے نزدیک، اکثر ائمہ کے نزدیک عاشورہ کا لفظ 10ویں محرم پہ بولا جاتا ہے، اور یہ وہ دن ہے جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اللہ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ یہ وہ دن ہے جس دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتے بھی تھے اور لوگوں کو اس کا حکم بھی دیا کرتے تھے، اور یہ وہ دن ہے جس دن کعبے کے غلاف کو تبدیل کیا جاتا تھا اس کے احترام کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ کسی دن کو روزہ رکھتے ہوں اور اس دن کو کسی دوسرے دنوں پر فضیلت، دوسرے دنوں کو اس دن پر فضیلت دیتے ہوں سوائے 10ویں محرم کے اور رمضان کے روزوں کے۔ یہ رمضان المبارک کے روزے اور 10ویں محرم کا روزہ آپ بڑے اہتمام کے ساتھ رکھا کرتے تھے، یہ آپ کی عادت شریفہ تھی۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ لوگ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام بھی روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی چاہے تو وہ روزے رکھے اور جو چاہے 10ویں محرم کا روزہ چھوڑ دے۔ اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں تھے، عاشورہ کا روزہ یہ فرض تھا، جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو یہ فرضیت 10ویں محرم کی ختم ہو گئی۔ دوسری روایت کے اندر اما عائشہ فرماتی ہیں کہ قریش کے لوگ زمانہ جاہلیت میں وہ اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام جب مدینہ تشریف لے گئے اور آپ جب مدینہ میں گئے تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا، لوگوں کو روزے کا حکم دیا۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی چاہے روزے رکھے، جو آدمی چاہے روزے کو چھوڑ دے۔ تو یہاں سے دو چیزیں معلوم ہوئی۔ ایک یہ چیز معلوم ہوئی کہ مکہ مکرمہ کے اندر ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب آپ مدینہ میں تشریف لے گئے، اور مدینہ میں جب آپ تشریف لے گئے آپ نے وہاں دو چیزوں کا اہتمام کیا، ایک خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ مکہ کے اندر خود رکھا کرتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام نے وہاں لوگوں کو بھی حکم دیا کہ تم جو ہے وہ روزہ رکھا کرو۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ 10ویں محرم کو صرف رکھنا چاہیے یا اس کے ساتھ دن ملانا چاہیے؟ اب اس میں ایک تفصیل ہے، وہ سن لیجئے۔ آپ علیہ السلام جب مدینہ میں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی
10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں. آپ نے یہودیوں سے سوال کیا کہ تم کس وجہ سے عاشورہ کا روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اور بطور شکریہ انہوں نے روزہ رکھا تھا. تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں اور ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں گے. آپ تو پہلے بھی رکھتے تھے، لیکن بطور تاکید آپ نے یہ بات بیان فرمائی کہ ہم رکھیں گے. تو جب آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ بھائی آپ روزہ رکھو، تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ ہماری موافقت ہو جائے گی، مشابہت ہوگی، تو ہم کیا کریں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اس طرح کرو کہ ہم آئندہ سال 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھیں گے، یعنی 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں کو بھی ملائیں گے. اگر کوئی آدمی 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں کو ملا رہے، 11ویں کو ملا رہے 10ویں کے ساتھ، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ابن عباس کی اس روایت کے علاوہ دوسری روایتیں موجود ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی مخالفت کرو، روزہ رکھو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 10ویں محرم سے پہلے 9ویں کو ملاؤ یا 10ویں محرم کے ساتھ 11ویں کو ملاؤ. اور دوسری روایت کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 10ویں محرم کے ساتھ ایک دن پہلے یا 9ویں ملاؤں گا یا 10ویں کے ساتھ 11ویں ملاؤں گا. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آئندہ سال آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت کر گئے، اس دنیا سے چلے گئے. اب علماء کی ایک جماعت یہ بات کہتی ہے کہ آج یہودی 10ویں محرم کا روزہ نہیں رکھتے، لہٰذا اگر کوئی آدمی صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھ لے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اولا یہ ہے، افضل یہ ہے کہ یہودیوں کی مخالفت میں ایک دن اس کے ساتھ ملا لیا جائے. لیکن اگر کوئی آدمی نہیں ملاتا تو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی اس نے ایک دن محرم کا روزہ رکھا ہے اور ایک دن ملایا نہیں ہے تو اس کا روزہ قبول نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کی فضیلت بیان کی ہے. تو جو آدمی 10ویں محرم کو روزہ رکھے گا اس کو 10ویں محرم کا ثواب ملے گا. ہاں البتہ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کا ثواب مجھے ملے تو اسے چاہیے کہ 10ویں محرم کے ساتھ ایک دن پہلے ملا لے یا ایک دن بعد میں ملا لے. اور اسی 10ویں محرم کے ضمن میں لوگوں ایک بات ذہن میں آتی ہے، یعنی اس باب میں ایک چیز آتی ہے اور احادیث موجود ہیں، ایک مواد موجود ہے، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اشارہ کرتا جاؤں کہ حضرت امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی 10ویں محرم کو اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے گا، کشادگی کرے گا، اللہ رب العزت پورا سال اس پر کشادیوں کے دروازے کھول دے گا. اللہ اکبر. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی حدیث مروی ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ جو آدمی 10ویں محرم کو اپنے اہل و عیال پر کشادگی کرے گا اللہ رب العزت پورا سال اس پر کشادیوں کے دروازے کھولے گا. اور بہت سارے اسلاف، بہت سارے تابعین، تبع تابعین کا یہ معمول رہا ہے. حضرت جابر جو خود اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث سنی میں نے اس کا تجربہ کیا، میں نے اسی طرح پایا کہ اللہ رب العزت نے ہم پہ کشادیوں کے دروازے کھول دیے. حضرت ابراہیم بن محمد المنتشر یہ بہت بڑے ائمہ میں سے ہیں، بہت بڑے عالم محدث، یہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد بھی ہیں، سفیان ثوری کے بھی استاد ہیں، سفیان بن عیینہ کے بھی استاد ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں نے 10ویں محرم کو
मैंने अपनी अहल वयाल पर वुसअत की और मैंने देखा कि पूरा साल अल्लाह फराखी के साथ मुझे जो है वो रिज़्क़ अता फरमाते रहे। अल्लाह अकबर। इसलिए एतदाल में रहते हुए हमें चाहिए कि हम अहल वयाल पर वुसअत करें। अब यहां एक सवाल पैदा हो सकता है, उस दिन तो हमने रोजा रखा होगा, हम उन्हें खाना कैसे खिलाएंगे? तो उलमा ने लिखा है कि सिर्फ खाना जरूरी नहीं है, आप उनको कपड़े के कबील से भी कुछ दे सकते हैं, कुछ और हदिया भी दे सकते हैं। चलो बीवी खुश हो जाएगी कि पूरा साल तो हदिया नहीं आया, चलो आज 10वीं मुहर्रम के बहाने हदिया आ गया। बीवी को खुश कर दें, बच्चों को खुश कर दें। अगर खाना नहीं खिला सकते, बीवी ने रोजा रखा हुआ है, तो अगर बच्चों ने रोजा नहीं रखा तो बच्चों को खाना खिला दें। अगर ये भी नहीं है तो उलमा ने लिखे दिन के साथ रात भी शामिल है, रात को खाना खिला दें। हर तरह की ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। मेरे भाइयों, ये 10वीं मुहर्रम का महीना, यानी 10वीं मुहर्रम का जो दिन है, ये वो फजीलत वाला दिन है जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को निजात अता फरमाई। ये वो दिन है जिस दिन काबे का जो गुलाफ है वो इसकी अजमत की वजह से तब्दील किया जाता था, और इसके अलावा कुरैश इसकी ताजीम किया करते थे। 10वीं मुहर्रम का दिन तारीख का वो अजीम शान दिन भी है, लेकिन 10वीं मुहर्रम की तारीख इस हवाले से रंगीन भी है कि नवासा रसूल को करबला की सरजमीन पर शहीद कर दिया गया। वो हुसैन जिसके चेहरे को देखने से पैगंबर की याद आ जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, बेटे खुदा की कसम तेरे जिस्म को देखता हूं तो मुझे अली याद आ जाता है, जब मैं तेरे चेहरे को देखता हूं तो मुझे नबी याद आ जाता है। वो नवासा रसूल कि जिसको देखकर पैगंबर मिंबर पर तशरीफ फरमा है और खुतबा दे रहे हैं, दूर से नवासे को देखा तो पैगंबर ने मिंबर और खुतबे को छोड़कर अपने नवासे को सीने से लगा लिया और आपने फरमाया कि इन्नमा अम्वालुकुम मौलादुकुम फितना, बेशक तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। मोहब्बत लोगों, आज 10वीं मुहर्रम को लोग मातम करते हैं, लोग सीना को भी करते हैं। हम शहादतों पर मातम करने वाले नहीं हैं, हम सीना चौड़ा करके फख्र के साथ कहते हैं कि हुसैन ने शहादत को कबूल करके दुनिया को यह बता दिया कि मोहम्मद के खानदान के लोग कर तो सकते हैं, मर तो सकते हैं, सूली पे चढ़ तो सकते हैं, अपने खानदान के लोगों को कुर्बान तो कर सकते हैं, लेकिन मोहम्मद अरबी के दीन पर सौदाबाजी नहीं कर सकते। यह शहादत तो इतना बड़ा अमल है। लोगों, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह, मैं चाहता हूं कि मैं तेरे रास्ते में मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं। और रिवायात के अंदर आता है कि कल क़यामत के दिन जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जन्नती जन्नत की लाजवाब नेमतों से मुस्तफीद हो रहे होंगे, उन नेमतों के अंदर शहीद अल्लाह से यह बात कहेगा, ए अल्लाह, आप मुझे 10 मर्तबा दुनिया के अंदर भेजें, मैं ये पसंद करता हूं मैं तेरे रस्ते में मारा जाऊं। मैं उस्मानी अपना ज़मीर बयान करते हुए, अपने जज्बात बयान करते हुए यह बात कहना चाहता हूं, मुझे कहने दीजिए बजुबान हाल शहीद अल्लाह से कह रहा होगा, मौला मैंने मान लिया तेरी जन्नत की नेमतें लाजवाल हैं, तेरी जन्नत की नेमतों को न हमने देखा, न सुना था, न उनके बारे में सोचा था। ए अल्लाह, तेरे बुलंद मकाम की कसम, तेरी इज्जत की कसम, तेरे जलाल की कसम है, जो मजा तेरे रास्ते में कटने का है, जो मजा तेरे रास्ते में टुकड़े करवाने का है, जो मजा तेरे रास्ते में खून बहाने का है,
اے اللہ تیری قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہ مزہ تو تیری جنت کی نعمتوں کے اندر بھی نہیں ہے۔ حسین نے یہ کردار پیش کر کے ہمیں بتا دیا کہ لوگوں، حسین نام ہے باطل کو تباہ کرنے کا، حسین نام ہے باطل کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کرنے کا، بجائے ماتم کرنے کے، بجائے سینہ کوبی کرنے کے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حسینی کردار کو اپنائیں اور اپنی زندگیوں کے اندر وہ مشن حسین پیدا کریں۔ جب ہمارے سامنے باطل کھڑا ہو ہم وہ کردار ادا کریں جو کربلا کے میدان میں آج سے 1400 صدیاں پہلے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کردار ادا کیا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو محرم کی فضیلتوں سے سرفراز فرمائے اور مشن حسین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جتنے بھی شہداء ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں اللہ کروٹ ان کے قبروں کو منور فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ نے جس طرح یہاں جمع فرمایا ہم سب کو بھی جنت الفردوس میں بغیر حساب و کتاب کے جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حسین نے یہ کردار پیش کر کے ہمیں بتا دیا کہ لوگوں، حسین نام ہے باطل کو تباہ کرنے کا، حسین نام ہے باطل کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کرنے کا، بجائے ماتم کرنے کے، بجائے سینہ کوبی کرنے کے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حسینی کردار کو اپنائیں اور اپنی زندگیوں کے اندر وہ مشن حسین پیدا کریں۔ جب ہمارے سامنے باطل کھڑا ہو ہم وہ کردار ادا کریں جو کربلا کے میدان میں آج سے 1400 صدیاں پہلے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کردار ادا کیا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو محرم کی فضیلتوں سے سرفراز فرمائے اور مشن حسین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جتنے بھی شہداء ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں اللہ کروٹ ان کے قبروں کو منور فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ نے جس طرح یہاں جمع فرمایا ہم سب کو بھی جنت الفردوس میں بغیر حساب و کتاب کے جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔